اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی کبھی تندرستی آئے گی، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماؤں آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے۔ امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بےہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو
تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ بن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا۔ تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، داڑھی آپ نے رکھ لی، ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھار۔ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، اگر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بیوی کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے، بچوں کے اوپر آپ جو ہے دن رات صرف روب جماتے ہیں اور بچوں کو کبھی پیار سے ان سے بات نہیں کرتے، تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، اور معاف کیجئے گا نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا ہے وہ نبی نے اخلاق سے جیتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو گھائل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈالی، اس میں وہ حبار ابن اسود بھی ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، اس میں وہ ظالم لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور نبی کا ایک اشارہ ہو جائے گردنیں کٹ جائیں گی، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تلواریں چل جائیں گی۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ نہ لکھی جاتی، اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھا جاتا۔ نبی نے بدلہ نہیں لیا، نبی نے انتقام نہیں لیا، نبی نے پرتشودھ نہیں لیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اے مکہ والو، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے ایک زبان میں سب کو معاف کر دیا۔ ارے میرے نبی اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، بیٹے نے کوئی خراب بات بول دی، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر اپنی اولاد سے بات تک نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے بد اخلاق کو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے،
میں جانتا ہوں بہت ساری گالیاں ہمارے سماج میں دی جاتی ہیں. میں بنارس سے تعلق رکھتا ہوں. بنارس میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں. آپ کے شیرشاہ آبادی زبان میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں. یہ گالی دینا اور زبان پر فحش باتیں نکالنا یہ بھی نبی کو ناپسند تھا. نبی کو ناپسند تھا. اللہ کے پیارے نبی نہ کبھی بدزبانی کرتے تھے اور نہ کبھی بدزبانی کو پسند کرتے تھے. کبھی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں لیا. آج ہماری گالیوں سے ہمارے بچے گالی سیکھ رہے ہیں. ہماری گالیوں سے ہمارے گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو. نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی دے دو, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس زبان سے گالی گلوچ مت نکالو میرے پیارے ساتھیوں. آپ کے نبی کو گالی گلوچ سخت ناپسند تھا. میرے نبی کو وَكَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ, میرے نبی کو بدشگونی پسند نہیں تھی. کسی چیز سے بدشگونی لی جائے, بلی نے راستہ کاٹ دیا تو انسان گاڑی کا بریک مار کے گاڑی روک لے کہ نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ لیا معاف کیجئے گا, یہ بدشگونی ہے, اسلام میں جائز نہیں. صبح صبح آپ اٹھے, کوئی نقصان ہو گیا, آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا. کسی کا منہ دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے, یہ بدشگونی ہے, اسلام میں جائز نہیں. ہماری مائیں بہنیں شام کے ٹائم کوئی ناخن کاٹ رہا ہے, ارے مت کاٹو رات میں ناخن. رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی. کون بولا؟ کون بولا کہ رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی؟ رات میں گھر میں کوڑا رکھا ہوا ہے, جھاڑو نہیں لگائیں گے. کیوں؟ رات میں جھاڑو لگانے سے روزی چلی جاتی. کون بولا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں جو غلط ہیں بدشگونی کے نام پہ. میرے نبی بدشگونی کو توڑنے کے لیے آئے تھے. شوال کے مہینے میں عرب میں شادی نہیں ہوتی تھی, میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی شوال کے مہینے میں, اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں او لوگوں سن لو, میں سب سے زیادہ برکت والی اپنے نبی کی بیویوں میں سے ہوں, اور میری شادی شوال میں ہوئی ہے. جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے نبی اسی میں شادی کرتے ہیں. آج بہت ساری جگہوں پہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی. پوچھو بھائی محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں, محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی. نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا. معاف کرنا میرے ساتھیوں, اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں بقرعید پر گوشت چبا چبا کے کھاتے ہو. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب, حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, تو پھر بقرعید کا گوشت کھانا بھی بند کر دو, اس میں دو دو صحابہ شہید ہوئے. اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے, نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے, حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے. تو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو, سحری کھانا چھوڑ دو؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے. سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں, سارے مہینے مبارک مہینے ہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. میرے نبی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا, کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا, میرے نبی کو یہ چیز ناپسند تھی. اسی طریقے سے میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ ناپسند تھی, ناانصافی کرنا. ناانصافی کرنا. اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا, آپ کو پنچ بنایا گیا, آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے, جو طاقت والا ہے, جس کا ورچسو ہے, جس کے پاس طاقت ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. نہیں, نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے. نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی, اس عورت کا نام فاطمہ تھا, اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی. قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا, ایک خالد بن ولید کا قبیلہ تھا, بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی عورت نے چوری کی, اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا.
خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا۔ اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے، کہا اے اسامہ، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کرنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے میرے نبی کا انصاف۔ میرے نبی نا انصافی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا بشیر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہاں ہے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں، کیا سب کو دیا ہے کھجور کا باغ؟ کہا نہیں سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو تو یہ نا انصافی ہے، یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اور اے بشیر کان کھول کر کے سن لو، تم مجھے آئے ہو اس پر گواہ بنانے کے لیے، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسی سماج میں بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولاد پر زیادتی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ ایک اولاد کو بہت کچھ دیتے ہیں، دوسری اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، ایک اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں۔ خبردار، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ زمین تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ جائیداد تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ دھن دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، تمہارا عمل قبر میں جائے گا۔ اگر اولاد کے ساتھ نا انصافی کرو گے اللہ کیا گردن پکڑی جائے گی، اللہ کیا پکڑ ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کو یہ چیز بہت ناپسند تھی، آپ نا انصافی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی کو بے حیائی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ نبی حیا والے تھے، نبی حیا والے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کبھی کوئی گندی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، کسی پرائی عورت کو کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ عورتیں آتی تھیں آپ کے پاس بیعت کرتی تھیں، پردے کے اس پار عورت ہوتی تھی، اس پار اللہ کے نبی ہوتے تھے، پردے سے بیعت کرتے تھے، کبھی کسی غیر محرم عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو نبی اکرم حیا کا درس دے رہے ہیں، اور نبی اکرم کی بیویاں اور نبی اکرم کی بیٹیاں سب حیا والی تھیں، اس لیے حیا والے بنو، بے شرم نہ بنو، بے حیا نہ بنو۔ آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، آج ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو رہی ہے، آج اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے کہ بیان کے باہر ہے۔ آج ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا ہے یا بے حیائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی حیا والے تھے، اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرو اور ہر بے حیائی کے کام سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ آخر میں یہ پروگرام والے آپ کے سامنے رومال لے کے جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں اپیل کروں گا کہ جس ادارے کے تعاون کے لیے پروگرام ہوا ہے، اس ادارے کی ترقی کے لیے پروگرام ہوا ہے، اس کا ضرور آپ لوگ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ 2-3 سوالات آئے، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے ہاتھ میں آ کر کے چندہ دینا چاہتا ہے، آ جائے، اس نیک کام میں دیر نہ کرے، اور چونکہ ہمیں رات بھر کے جگے ہوئے بھی ہیں، بھوکے پیاسے آئے ہیں، ڈائریکٹ آپ لوگوں کے بیچ میں اسٹیج پہ بٹھایا گیا ہے، اس لیے دیر نہ کریں، آپ لوگ آئیں اور جو بھی ادارے کو تعاون دینا ہے دے کر کے یہاں سے رخصت ہوں۔ چند سوالات ہیں، جواب سن لیجئے۔ شب معراج منانا کیسا ہے؟ 27 رجب کی تاریخ کو بہت سارے لوگ شب معراج مناتے ہیں،
اور 27 رجب کو روزہ بھی رکھتے ہیں. نہ تو شب معراج منانا جائز ہے اور نہ اس دن روزہ رکھنا یہ ثابت ہے، بلکہ معراج کون سے مہینے میں ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے. تاریخ تو چھوڑ دو، مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے. اس لیے شب معراج کے نام سے کوئی رات منانا بدعت ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ توبہ کرے اور باز آ جائے. قرآن کے نام چندہ مانگنا کیسا ہے؟ قرآن کے نام چندہ مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کے نام چندہ مانگنا کیسا ہے؟ قرآن کے مطلب ایک قرآن کا پیسہ دے دیجیے. اگر ایک قرآن کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، مدرسے میں وہ قرآن جا رہا ہے، تو اس میں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کہیں میں نے سنا ہے ایسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا پارا جو ہوتا ہے، قرآن وہ خرید کے لا کے یہاں چندہ دیتے ہیں، پھر وہی باہر بک بھی رہا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی خرید کر کے پھر مدرسے میں دے رہا ہے. تو یہ آدان پردان یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یا تو آپ ڈائریکٹ مدرسے کے بچوں کو اگر قرآن کی ضرورت ہے تو قرآن دیجئے، اور اگر مدرسے میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مدرسے کے بچوں کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی تعلیم کا بھی جو آپ پیسہ دیں گے اس پر بھی آپ کو پورا ثواب ملے گا. اس لیے جو ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر قرآن کی ضرورت ہے تو قرآن دیجئے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہو. ایسا نہ ہو کہ بوسہ لینے کے بعد وہ بیوی کے اوپر واقع ہو جائے اور اس کو کفارہ دینا پڑے. اگر بوسہ لینے کے بعد انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. جوتا یا چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ دیکھ لیجئے کہ جوتا یا چپل میں گندگی تو نہیں لگی ہے. جوتا یا چپل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں گندگی ہے تو وہ لگ جاتی ہے. تو جوتا چپل کو نماز پڑھنے کے پہلے ایک بار زمین پر رگڑ دیجئے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بار زمین پر رگڑ لیں گے انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا اور آپ اس کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کس عمر میں شادی کرنا چاہیے؟ شادی کے لیے کوئی عمر فکس نہیں ہے. ہمارے بھارت سرکار میں لڑکیوں کی 18 سال اور لڑکوں کی 21 سال کی عمر جو ہے بھارت سرکار کے قانون کے حساب سے طے ہے. اسلامی اگر آپ قانون کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، تو ہماری شریعت میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب بالغ ہو جائے، لڑکی کو جب مینسز آنے لگے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکے کو جب زیر ناف بال آ جائیں، داڑھی مچھ کے بال آ جائیں تو بالغ ہوتا ہے. بالغ ہونے کے بعد، اور صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے، مطلب اس لائق ہو جائے کہ انسان گھر گرہستی کی ذمہ داری. بعض لڑکے جو ہیں وہ بالغ تو ہو جاتے ہیں مگر ان کا بچپنا اور لڑکپن قائم رہتا ہے، تو وہ عمر جو ہے مناسب نہیں. جب انسان بالغ ہو جائے اور میچیور ہو جائے، ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے، تو اس کی فوراً شادی کر دینی چاہیے. گھر کی صفائی کے دوران جال مکڑی کو مارنا کیسا؟ مار سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. مکڑی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکڑی جو ہے اس کو مار نہیں سکتے. اگر وہ صفائی ستھرائی میں اگر وہ مر رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جان بوجھ کے اس کو مت ماریے. لیکن اگر آپ کی صفائی ستھرائی میں وہ مر رہی ہے کیونکہ وہ رہے گی تو گندگی پھیلائے گی، تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا. قبرستان کے زمین پر گائے بکری چرانا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے. قبرستان میں مردے دفن ہیں، وہاں پہ ان کی جو ہے قبروں کے اوپر جب چلنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر گائے بکری کو آپ چرائیں گے تو وہ بھی چلیں گی، اس پہ پیخانہ کریں گی، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. قبرستان میں یہ سب حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر بیوی 2-3 دن سے شوہر سے بات نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ بیوی کو شاپنگ واپنگ کرا دو بھائی، بات کرنے لگے گی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جلسے میں جو علماء کرام آتے ہیں، جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہے کہ پیسہ کیوں لیتے ہیں، اور مولوی اور ماسٹر اور نیتا بچہ کیوں کم ہوتا ہے؟ دیکھیے بھئی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مولوی لوگ تقریر کرنے آئیں وہ فری میں تقریر کریں اور فی سبیل اللہ چلے جائیں، تو بھائی پھر ان کے بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جلسہ کراتے، پنڈال والے کو آپ نے چارج دیا، اس سے تو نہیں پوچھا بھائی تو پیسہ کیوں لیتا ہے.
माइक वाले को आप चार्ज देते, उससे तो नहीं पूछते पैसा तू क्यों लेता है। तो सारे लोगों को देने के लिए आपके पास पैसा है, और मौलवी के लिए आप ये सवाल बना के पूछ रहे हैं। और एक बात ये सुन लीजिए कि हमारी कौम को, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मौलवी की जरूरत है, हमारी कौम को डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को वकीलों की भी जरूरत है, हमारी कौम को मास्टरों की भी जरूरत है। सब हर फील्ड में हमारी